بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ واہ واہ، قربان جاؤں اللہ کے ظرف پر، اللہ کے درگزر پر کہ ظالم غراتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے میرے سامنے، کوئی جمعہ ہے میرے نال متھا لاؤن والا، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ جس دن کیڑے تیری میری ہڈیوں کو بھی کھا جائیں گے، ہڈیوں کو بھی کھا جائیں گے، ہڈیوں کو بھی کھا جائیں گے۔ میرے دیس کا زوال ٹیکنالوجی کی کمی سے نہیں، بجلی کی کمی سے نہیں، پانی کی کمی سے نہیں، میرے دیس کا زوال اللہ رسول سے بغاوت ہے، اللہ رسول سے بغاوت ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو بتائے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں۔ دھیان سے سننا، دھیان سے سننا۔ فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی، جب مائیں ذلیل ہوں گی قیامت آ جائے گی۔ ہاں، دودھ پلانے والیوں کو جب گالیاں پڑیں گی، دودھ پلانے والیوں کو جب گالیاں سننے پڑیں گی۔ مجھے پھر ہر دفعہ یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، میں کئی دفعہ بیانوں میں سنا چکا ہوں۔ ایک ماں کو اس کی بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں۔ یہ کان سن رہے تھے، یہ آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں چپ بیٹھی رو رہی تھی، ایسے موسلا دھار بارش کی طرح آنسو نکل رہے تھے۔ کپ کپا کے رکھ دیا ان آنسوؤں نے کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے دیس کا زوال اس وجہ سے نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہیں، میرے دیس کا زوال اس وجہ سے ہے کہ میرے نبی کی زندگی نہیں ہے۔ میرے دیس کا زوال اس لیے ہے کہ ہم امت نہیں ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں توڑ دیا گیا ہے، ہم امت نہیں رہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے، اس فرقے کا لیبل لگایا ہوا ہے، باقی سب کو کافر سمجھتا ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ مصافحہ کرنے سے بھی گریزاں ہے، اتنی نفرت ہے کہ مصافحہ بھی نہیں کرتا، اتنی نفرت ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اتنی نفرت ہے کہ کفر سے نیچے کھڑا نہیں کیا۔ ہم امت نہیں ہیں، ہم فرقوں میں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر امت ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے، امت بنتے تو اللہ کا نظام دیکھتے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جب کبھی امت تھے تمہارا نظام اور تھا، آج ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہمارا نظام اور ہے۔ دیکھو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرے لوگ، میرے اپنے بیٹھے ہو، میرے اپنے بیٹھے ہو، میرے اپنے بیٹھے ہو، زمیندار بھی ہو، تاجر بھی ہو، افسران بھی ہو، غریب بھی ہو، امیر بھی ہو، علماء بھی بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ میری فریاد سن لو، میری فریاد سن لو، میں بہت دکھی ہو کے کہہ رہا ہوں، میری فریاد سن لو۔ میں علماء کے ساتھ پاؤں پکڑتا ہوں کہ فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکاؤ، چونکہ یہ آگ سنگلا والے چوک سے نہیں بھڑکائی گئی، یہ سیشن کورٹ سے نہیں بھڑکی، یہ کپاس کے کھیت سے یہ آگ نہیں بلند ہوئی، یہ سبزی منڈی سے آگ نہیں بلند ہوئی، یہ غلہ منڈی میں آگ نہیں بھڑکی، یہ آگ ممبر سے اٹھی ہے، یہ آگ ممبر سے اٹھی ہے، یہ آگ ممبر سے اٹھی ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر مسلک میں بڑے اللہ کے پیارے، محبت کرنے والے، ڈرنے والے علماء، صوفیاء موجود ہیں، لیکن ہر جگہ، ہر طرف کچھ نوجوان خطیب ہیں جنہوں نے امت کو آگ لگا دی ہے۔ اس لیے تو میں نے شروع میں کہا تھا تمہیں اللہ رسول کا واسطہ قرآن خود پڑھو، خود پڑھو۔ ارے اپنے نبی کی زندگی پڑھو، خود پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے۔ اختلاف کرو، نہیں مٹے گا، اختلاف رہے گا، اختلاف رہے گا۔ اللہ کے واسطے
دشمنی تک نہ پہنچو اللہ کے واسطے، کفر تک نہ پہنچو اللہ کے واسطے، قطع تعلق تک نہ پہنچو، ورنہ یاد رکھو گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے گی نسلیں۔ کئی دفعہ میں بات کہہ چکا ہوں، آج پھر جذبات میں آ کے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا، بہت دنیا پھرائی اللہ تعالیٰ نے۔ اسپین میں گیا، جتنا میں وہاں دکھی ہوا میں کہیں نہیں ہوا، جیسے وہاں میں تڑپا شاید ہی کہیں اور جگہ تڑپا ہوں گا۔ دکھ درد غم کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ یہاں 802 سال ہمارے مسلمانوں نے اسپین پر 802 سال حکومت کی اور پھر 2 مسلمان بھی باقی وہاں نہ رہے۔ یہ درد نہیں تھا کہ یہاں ہماری حکومت چلی گئی۔ میں قرطبہ کی جامع مسجد میں کھڑا تھا، وہ مسجد گرجا بن چکی ہے۔ 800 سال جس مسجد نے تکبیر سنی، اذان سنی، ابن عربی کی معرفت کے نکات سنے، قرطبی کے دروس تفسیر سنے، بقی ابن مخلد کے درس حدیث سنے، در و دیوار سے جہاں نور چھلکتا ٹپکتا چمکتا تھا، میں وہاں گنگ کھڑا ہوا تھا۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ میں بے قرار ہو رہا تھا کہ وہ مسجد گرجا تھی، بت پڑے تھے، تصویریں تھیں، ننگی عورتیں پھر رہی تھیں۔ میں کس پہ رویا؟ میں غرناطہ کے شاہی محل میں گیا، میں در و دیوار سے لپٹ کے رویا۔ کس لیے رویا؟ کہ زوال آیا؟ نہیں۔ مسجد قرطبہ نے مجھے رلایا، کس لیے رلایا؟ کہ زوال آیا؟ نہیں۔ مجھے اس پہ رونا آیا کہ جس وجہ سے اسپین میں زوال آیا اور جس وجہ سے اللہ ناراض ہوئے اور انہیں مٹا دیا اسپین کی دھرتی سے، وہ سب کچھ پاکستان کا مسلمان کر رہا ہے، وہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ جب مسجد قرطبہ میں علم و معرفت کے پھول کھلتے تھے تو ہوائیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے بھی محبت سے دیکھتے تھے۔ اور جب اسی مسجد میں مناظرے شروع ہوئے اور کفر کے فتوے چلے، وہ قصر شاہی جہاں بادشاہ بھی راتوں کو تہجد میں روتے تھے، جب اس قصر شاہی میں لڑکیاں ناچنے لگیں اور شراب کے دور چلنے لگے اور آپس میں گردنیں کٹنے لگیں اور آپس میں دست و گریباں ہونے لگے، تو میرے اللہ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ میں اب بھی رو رہا ہوں، میں وہاں بھی رویا۔ میری آواز کانوں تک تو جا رہی ہے، آگے جائے گی کہ نہیں جائے گی مجھے نہیں پتا، لیکن فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میں بتا رہا ہوں اگر اسی طرح چلو گے تو ذلتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اختلاف کرو، اختلاف سے ہی کائنات کا حسن و جمال ہے، لیکن فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، کفر تک نہ پہنچو، نفرتوں کی آگ نہ جلاؤ، اعتدال کا راستہ اپناؤ، اعتدال کا راستہ اپناؤ۔ علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو، دین پیش کرو، دین پیش کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، دین پیش کرو، اپنا مسلک بیان کرو، ضرور بیان کرو۔ جو پوچھنے آئے درسگاہ میں یہ ممبر دین بیان کرنے کے لیے ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ سے عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، سیرت الرسول پڑھو اور پرکھو اور دیکھو کیا یہ وقت ہے